باب تحریم مکہ۔ تحریم بمعنی تعظیم کے ہے، یعنی یہ باب ہے مکہ کی تعظیم کے حوالے سے۔ اور اگر تحریم کو اپنے معنی میں رکھا جائے، یعنی جعل الشیء حراما، تو پھر اس کا مطلب اس باب میں ان اعمال کا بیان ہے جن کا کرنا مکہ کے اندر حرام ہے۔ تو تحریم تعظیم کے معنی میں آتا ہے۔ اسی کتاب میں ایک جگہ پہ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب تعظیم الزنا۔ تو تعظیم الزنا بمعنی تحریم الزنا، اور یہ دونوں چیزیں یعنی تحریم اور تعظیم یہ قریب قریب ہے، کیونکہ جو تعظیم ہوتی ہے وہ کبھی کبھی من حیث الثواب ہوتی ہے، اجر کے لحاظ سے بڑی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی من حیث الجرم بڑی ہوتی ہے۔ تو تعظیم الزنا یعنی من حیث الجرم، اور تحریم مکہ یعنی تعظیم مکہ من حیث الثواب یا من حیث الجرم، کہ اگر اس کے اندر کچھ افعال کیے گئے تو پھر وہ گناہ والے افعال ہوں گے۔ اچھا جی، اس بات ترجمہ تو واضح ہے، مقصود مصنف بھی اس مکہ کی تعظیم کا بیان ہے۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لما فتح اللہ، جب اللہ نے اپنے نبی کو مکہ فتح کروایا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ان کے اندر ٹھہرے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد اور تعریف کی، پھر فرمایا کہ اللہ نے روکا تھا مکہ سے اہل فیل کو جو بعثت نبی سے پہلے آ رہے تھے، وسلط علیہا رسولہ والمؤمنین، اور اللہ نے مسلط کیا مکہ پر اپنے رسول اور مومنین کو۔ اللہ کی شان ہے، کسی کو روک رہا ہے اور کسی کو مسلط کر رہا ہے۔ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور یہ مکہ حلال کر دیا گیا میرے لیے دن کے تھوڑے سے حصے میں، پھر یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کے درخت کو کاٹا نہیں جائے گا اور اس کے شکار کو بگایا نہیں جائے گا۔ وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا، اور اس کا لقطہ بھی حلال نہیں ہے، إِلَّا لِمُنشِدٍ، مگر جو اس کی تعریف کروائے۔ فقام عباس، حضرت عباس کھڑے ہوئے، یا راوی نے کہا حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول، إِلَّا الْإِزْخَرَ، ازخر بوٹی کا تو استثناء کیجئے، کیونکہ وہ ہماری قبروں کے لیے ہے۔ پڑیوں میں جو چھید آ جاتی ہے، سوراخ، ان کو بند کرنے کے لیے، یا ہمارے گھروں کے لیے چھپر کے اوپر کام آتے ہیں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، إِلَّا الْإِزْخَرَ، اس استثناء کو استثناء تلقینی کہتے ہیں، جو دوران گفتگو کسی کے اشارے سے یا صراحت سے استثناء کیا جائے۔ اسی روایت کی ایک سند کے اندر ہے کہ قام ابو شاہن، ابو شاہ ایک آدمی تھا یمنی، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے اس کو لکھ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھو۔ شاگرد کہتا ہے میں نے اوزائی سے کہا کہ اکتبوا لی ابی شاہن کا کیا مطلب ہے، کیا چیز لکھو، تو انہوں نے کہا یہی خطبہ التی سمع، جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ مقدمہ حدیث میں گزر چکا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی حدیث کی کتابت ہوئی ہے۔ اچھا جی، لا يعضد شجرها، اس کا جو درخت ہے اس کو کاٹا نہیں جائے گا۔ تو یہ گویا کہ مکہ کی تعظیم ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ تعظیم مکہ ہے کہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ اب کیا سارے درختوں کا یہ حکم ہے؟ تو اس لحاظ سے چند باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ ذرو بقول جو ہے یہ اس سے مستثنیٰ ہے، کھیتی ہوگی، سبزی ہوگی،
یہ اس سے مستثنا ہے، ان کو کاٹا جا سکتا ہے، سبزیوں کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو درخت ہیں ان کے حوالے سے یہ حکم ہے۔ پھر ان میں دو چیزیں ہیں، ایک خشک ہے اور ایک تر ہے، دونوں کے حکم الگ الگ ہے۔ اور پھر فقہاء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نہیں عام ہے یا اس میں کچھ قیودات بھی ہیں۔ مالکیہ کہتے ہیں من حیث الجنس جو چیز خودرو ہو یہ اس کا حکم ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک چیز ایسی ہے جو خود بخود جو ہے نا وہ اگ جاتی ہے، آگے عام ہے کہ اس کو اب اگایا گیا یا نہیں اگایا گیا، جنس ایسی ہے کہ وہ خود اگ جاتی ہے، تو اس کا یہ حکم ہے کہ اس کو کاٹا نہیں جائے گا۔ اور امام یہ تو امام مالک کا قول تھا رحمہ اللہ کا، اور امام احمد جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ من حیث الفعل خودرو ہونا چاہیے، فی الحال وہ خود اگی ہو تو پھر نہیں کاٹنا، اگر اگائی گئی ہے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں، اور جیسے ضرور بقول اگائی جاتی ہیں، تو فی الحال اس کو کیا کیا گیا ہو، نہ اگایا گیا ہو، سمجھ آ رہی؟ اگر چیز ایسی ہے خود اگتی ہے لیکن اس کو اگایا گیا تو ان کے ہاں اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ احناف کے ہاں دونوں قیودات ہیں، من حیث الجنس بھی وہ کیا ہو، خودرو ہو، اور فعلاً بھی فی الحال بھی اس خودرو ہو، اگر ایک بھی بیچ میں قید ختم ہوئی تو پھر اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ مطلب کوئی بوٹی ایسی ہے، سمجھ آ رہی، جو کیا ہوتی ہے، اس کی جنس ہی نہیں ہے خود رو اگنے کی بلکہ اس کو اگایا جاتا ہے، اب اس کو کاٹ سکتے ہیں، یا وہ خود اگتی ہے، سمجھ آ رہی، لیکن فی الحال اس کو اگایا گیا ہے پھر بھی کاٹ سکتے ہیں، فی الحال بھی خود اگی ہو اور جنس بھی ایسی ہو کہ وہ خود اگتی ہو، سمجھ آ رہی۔ اور شوافے کے ہاں دونوں لحاظ سے حکم عام ہے، من حیث الجنس خودرو ہو یا من حیث الفعل خودرو ہو، دونوں صورتوں میں اس کو کاٹنا ٹھیک نہیں۔ تو آگے ذہن میں شوافے کیا مطلقاً نہیں ہے، ہمارے ہاں دو قیدوں کے ساتھ نہیں ہے، مالکیہ کیا ایک من حیث الجنس کے ساتھ نہیں ہے، اور امام احمد کیا من حیث الفعل کے ساتھ نہیں۔ یہ تو حکم تھا تر گھاس اور درخت کا، خشک گھاس اگر ہو درخت تو اس کا کیا حکم ہے؟ مالکیہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی حکم شامل ہے کہ اس کو بھی کاٹنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور مالکیہ کے یہاں یہ ہے، اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ خودرو جو گھاس ہے اس کا یہ خشک جو گھاس ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے، اس کو کاٹا جا سکتا ہے، اکھیڑا بھی جا سکتا ہے، خشک ہو گیا، سمجھ آ رہی۔ اور شوافی کہتے ہیں نہیں کاٹ سکتے ہیں لیکن اکھیڑ نہیں سکتے، تو خشک گھاس کے حوالے سے یہ اختلاف ہے، ہمارے یہاں کاٹ بھی سکتے ہیں اکھیڑ بھی سکتے ہیں، شوافی کے یہاں کاٹ سکتے ہیں اکھیڑ نہیں سکتے، اور امام مالک کے یہاں اس کو بھی نہیں چھیڑنا۔ اچھا، اب آگے جزا کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر تحریم مکہ جو ہے اس کا ایک آدمی مرتکب نہیں ہے، سمجھ آ رہی، اس کا گھاس وغیرہ کاٹتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مالکیہ کہتے ہیں بس گناہ ہے اور کچھ نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ اور شوافی کہتے ہیں رحمہم اللہ کہ اگر تو بڑا درخت ہے تو بقرہ دینا ہے جزا میں، اگر چھوٹا درخت ہے تو بکری دینی ہے، اگر غائے صغیرہ ہے بہت چھوٹی چیز ہے تو پھر قیمت دینی ہے۔ احناف کیا مطلقاً قیمت اس کی جزا ہے، درخت وغیرہ کاٹ لیا تو مطلقاً قیمت دینی ہے احناف کے یہاں۔ شوافی کے یہاں بڑا درخت ہے تو گائے پھر بکری، اور پھر چھوٹی سی چیز ہے تو پھر قیمت، اور امام مالک کے یہاں اس کے اندر کوئی جزا نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو حکم تھا کاٹنے وغیرہ کا، چرانے کا کیا حکم ہے؟ راعی، چرانا،
سمجھا؟ تو اس کے اندر پھر فقہاء کا اختلاف ہے. احناف کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں رعی بھی منع ہے، جیسے حضد منع ہے، کاٹنا منع ہے، ایسے ہی رعی بھی منع ہے، چرانا بھی منع ہے. سمجھ آ رہی؟ اور شوافی کے ہاں یہ ہے کہ چرانا جائز ہے. چرانا کیا ہے؟ جائز. احناف کہتے ہیں کہ چرانا تو اس سے اگلے درجے کا کیا کہتے ہیں اس کو، احتقار ہے، حقیر سمجھنا ہے. سمجھ آ رہی؟ لہذا چرانے کا بھی یہ حکم ہے، اس کو چرانا بھی ٹھیک نہیں. لا یعضد شجرھا کے اوپر ساری بات آگے ذہن میں سارے مسئلے بات سمجھ آ رہی. ولا ینفر الصید، بگایا نہیں جائے گا، لختہ حلال نہیں ہے مگر جو تعریف کروائے. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير بن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين في هذه القصه ولا يختلى خلاها. ولا يختلى خلاها، خلا کہتے ہیں تر گھاس کو، کہ اس کے تر گھاس کو نہیں کاٹا جائے گا. سمجھ آ رہی؟ تو پیچھے درخت کا ذکر تھا، ادھر گھاس کا ذکر آ گیا، تو تر خشک کی بات وہ بھی آپ کو بتا دی ہے. سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کے ہاں تو خشکی بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں جمہور کے ہاں خشکی نہیں ہے. جی چلے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهر عن امه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين قالت قلت يا رسول الله لا نبني لك بمن بيتا او بناء يظلك عن الشمس. جی میں نے کہا اے اللہ کے رسول، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، کیا ہم آپ کے لیے منا میں کوئی گھر یا بنا نہ بنائیں، یظلک عن الشمس، جو آپ کو سورج سے سایہ دے. جی. فقال لا انما هو مناخ من سبق الیہ. آپ نے فرمایا نہیں، منا تو مناخ ہے، رہنے کی جگہ اس کی جو اس کی طرف سبقت کرے. سمجھا؟ جو پہلے آ جائے اس کے لیے مناخ ہے. کیونکہ اگر میرے لیے تخصیص ہو جائے تو ہر آدمی تخصیص کرے گا تو پھر تو مقید جگہ ہو جائیں گے، تو اس لیے میرے لیے اس میں تخصیص قائم نہ کی جائے. تو عمل کا دار و مدار ہمیشہ بڑے سے شروع ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ جب بڑے عمل کرتے ہیں تو چھوٹے خود بخود عمل کرتے ہیں، چونکہ وہ مقتدا ہوتے ہیں. ایسے والدین ہیں، ان کی بھی یہی ہے کہ اگر وہ خود عمل کرتے ہیں تو اولاد پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اگر خود عمل نہیں کرتے تو اولاد کو جتنا بھی کہیں. مساجد اور مدارس کی موقوف جو جگہ ہیں وہاں پہ قبریں بنانا تو یہ بھی منع ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. بعض جگہوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو متولی جامعہ ہوتا ہے اس کو مدرسے کے اندر ہی دفن کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے. چونکہ وقف ہے، وقف کا حکم عام ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اب وقف اگر جامعہ ہے تو اس کا مقصد تعلیم ہے، تو اگر قبریں ہوں گی تو تعلیم کے لیے تو منافی ہو جائیں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگر وقف قبرستان ہے، مقبرہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو جو بھی اس کے اندر دفن کیا جائے. جی چلیں. وبه قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابو عاصم عن جابر بن يحيى بن ثوبان اخبرني عمارة بن ثوبان حدثني موسى بن بادان قال اتيت يعلى بن امية فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار طعام في الحرم الحاد فيه. میں یعلا کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طعام کا ذخیرہ کرنا حرم میں یہ الحاد ہے، اس حرم میں ٹیڑھا پان ہے. چونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُزِقْهُ، تو اس کی تفسیر گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ حرم میں اگر کوئی کھانا وغیرہ ہے، طعام ہے، تو اس کا احتکار اس کو کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت، گرانی کے وقت چیز کو جمع کرنا، یہ بھی الحاد ہے. اور باقی حرم میں جو ہے نا یہ خصوصیت ہے، یعنی حرم کا اگر نیکی ڈبل ہے تو گناہ بھی ڈبل ہے. اگر نیکی ڈبل ہے تو گناہ بھی ڈبل ہے.
اور اس کے اوپر وہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے قصہ سنایا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حرم میں جگہ دے، ہم حرم میں رہیں. سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے نئے مفتی صاحب جو تعلیم اسلام کے ان کے قول نقل کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تمنا تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، باقی ہر جگہوں میں گناہ کرنے پر گناہ ہے، حرم میں ارادے گناہ پر بھی گناہ ہے. سمجھے؟ قرآن پاک میں نا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو ارادہ کرے گا الحاد کا تو نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. سمجھ آ رہی؟ تو ایک گناہ مدرسے سے باہر ہے وہ بھی گناہ ہے، اور ایک گناہ مدرسے کے اندر ہے تو وہ ڈبل گناہ ہے. ظاہر بات ہے مدارس اسلام کے چشمے ہیں، تو مسجد یا مدرسہ ہو. اب وہ جو بیت اللہ میں جنہوں نے زنا کیا تھا تو اللہ نے ان کو کیا کیا تھا؟ مورتی بنا دی تھی. سمجھ آ رہی؟ پھر انہی کو اٹھا کے بعض لوگوں ایک جو رائے ہے صفا مروہ پہ عبرت کے طور پہ رکھ دیا، بعد میں لوگوں نے سمجھا شاید یہ کوئی اہم مورتی ہیں. جی چلے جی. باب فی نبیذ السقایا، سقایا کہتے ہیں پانی پلانے کے عمل کو. سمجھ آ رہی؟ جو حاجی پانی پلاتے ہیں نا تو ان کو اہل سقایا کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں آل عباس کی یہ ذمہ داری تھی، پیچھے گزر بھی چکا ہے کہ انہوں نے اجازت لی تھی حضرت ابن عباس نے کہ ہم اجازت دو کہ ہم رات مینا میں نہ گزاریں، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی. تو یہاں پہ ان کا ذکر آ رہا ہے جی کہ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد بن حميد عن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس ما بال اهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسريق ابخل بهم حاجه. قال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجه ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه اسامه بن زيد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فاتي بنبيذ فشرب منه ودعا فضله الى اسامه فشرب منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنتم وعلمتم كذلك فقالوا ونحن هكذا لا نريد ان نعير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی نبیذ سقایا یہاں پہ آ رہا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ اس اہل بیت کی کیا حالت ہے، یعنی اہل عباس کی، آل عباس کی نبیذ ہی پلاتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ وہ جو نبیذ ہوتا ہے کھجور وغیرہ کا، اور ان کی جو چچا زاد ہیں وہ تو دودھ شہد ستو سب پلاتے ہیں. ان کو کوئی بخل ہے یا کوئی ضرورت ہے، اس وجہ سے مالی حالت تنگ ہے. تو حضرت ابن عباس نے کہا نہ ما بنا من بخل، نہ میں بخل ہے نہ حاجت ہے. لیکن نبی علیہ السلام ہم اپنی راحلہ پر ہمارے اوپر آئے تھے اور ان کے پیچھے اسامہ ابن زید بھی تھے. نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا تو نبیذ لے گیا، آپ نے اس سے پیا اور اپنا بچہ ہوا حضرت اسامہ کو دیا. تو شیخ استاذ کا بچہ ہوا جھوٹا پینا چاہیے، اس میں برکات ہوتی ہیں، تبرک ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فشرب منہ، انہوں نے اسے پیا. ثم قال رسول اللہ، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنتم، تم نے اچھا کیا اور بہت اچھا کیا، اسی طرح کرتے رہو. فنحن کذالک، ہم اسی طرح ہیں. لا نرید، ہم نہیں ارادہ کرتے کہ ہم اس چیز کو بدلیں جو نبی علیہ السلام نے کہی تھی. ہمارے لیے اعزاز ہے، اس وجہ سے ہم صرف اسی کو ترجیح دیتے ہیں. تو اخلاص کے ساتھ اگر دین کا تھوڑا بھی کام ہو سنت کے مطابق تو یہ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو زیادہ ہو لیکن اس میں اخلاص کی کمی ہو یا وہ سنت سے ہٹا ہوا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور مداومت شے پر یہ اس چیز کو بڑھا دیتی ہے. سمجھ آ رہی؟ نبی علیہ السلام نے ہے نا کہ خیر العمل ما دیم و ان اقل، اگرچہ وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. تو مداومت ضروری ہے. جس طالب علم یا عالم کے مزاج میں مداومت نہیں ہے، دوام پسندی نہیں ہے، سمجھ آ رہی، اپنی بات سے یا اپنے قول و فعل سے ہٹ جانا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں.
سمجھ آ رہی؟ ایسا آدمی پھر پریشان، ایک جگہ لگا اب جی ادھر یہ نہیں یہ ہے یہ نہیں یہ، اچھا جی ادھر سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، پھر ادھر جا کے اور مسئلہ، اچھا جی تیسری جگہ پہ جاتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ادھر یہ نہیں یار یہ ہے، ادھر یہ نہیں یہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جہاں پہ بھی انسان اس میں مداومت ہونی چاہیے، تو پھر اس کے اندر اس کی ترقی ہے، معاملات پریشانی کو برداشت کر کے اس کو آگے چلنا۔ جی چلیں، باب الاقامۃ بمکہ وبه قال مکہ میں جو اقامت ہے تو جائز ہے جتنا دن بھی بندہ رہے، سمجھ آ رہی؟ باقی جو مہاجرین تھے ان کے اوپر ہجرت فرض تھی ابتداء میں، بعد میں ان کے لیے مکہ میں اقامت، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کے لیے فتح مکہ کے بعد بھی اقامت 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، کیونکہ جمہور کے آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اقامت کی جو مدت ہے وہ 4 دن ہے، سمجھ آ رہی؟ 4 دن، 4 دن بندہ کسی جگہ نیت کرے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا بھی 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا، اور جب کہ احناف کے ہاں یہ قول نہیں ہے 3 دن کا، احناف کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کتنے دن ہے، 15 دن ہے۔ تو دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ نہیں، ہجرت مکہ فتح مکہ کے بعد یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، چونکہ یہ اس وقت کی بات تھی جب ہجرت فرض تھی، جب ہجرت فرض ختم ہو گیا اب وہی مہاجرین مکہ میں 3 دن سے زیادہ بھی رہیں تو ان کی ہجرت کے اوپر کوئی حرج نہیں تھا۔ جی چلے جی، وبه قال حدثنا الطعنبي حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد انه سمع عمرو بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ مکہ میں ٹھہرنے کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ جی، قال أخبرني الخزرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين إقامة بعد صبر 3۔ آپ مہاجرین سے کہہ رہے تھے کہ بعد صدر، سمجھ آ رہی؟ یعنی طواف وداع کے بعد اقامت صرف 3 دن ہے، صدر سے مراد طواف وداع ہے، 3 دن ٹھہرو، اس کے بعد زیادہ نہیں ٹھہرنا، یعنی آج کا کام پورا ہو گیا نا، اب زیادہ سے زیادہ 3 دن ٹھہرو، اس کے بعد کیونکہ اتنے دیر تک تو بندہ مسافر ہی ہے نا، اس کے بعد اگر ٹھہرنے کی نیت کی تو اقامت شروع ہو جائے گی، سمجھ آ رہی؟ حل سمیت فی الاقامت بمکہ شیئا، اس سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے میں مرجع الخلائق بنوں، سمجھ آ رہی؟ تو وہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں تاکہ لوگ اس سے رجوع کریں، ہاں بھی صیغہ بتائیں جی، ترکیب بتائیں جی، ہاں جی اس حدیث کا مطلب بتائیں جی، ہاں جی اس قرآن پاک کی تفسیر بتائیں جی، ہاں جی فلاں مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ بتائیں جی، سمجھ آ رہی؟ وہ مرجع الخلائق ہے، اور جو مرجع الخلائق نہیں بننا چاہتا تو وہ نہ بنے، کچھ ہوگا تو مرجع بنے گا، اگر نہیں ہوگا تو پھر مرجع نہیں بنے، سمجھ آ رہی؟ آپ کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ ہم مناظر بن کے مرجع بن جائیں گے، سمجھ آ رہی؟ یا یہ ہے کہ مقرر خطیب بنیں گے، اچھی سی 2-4 تقریریں کریں گے تو لوگ کہیں گے حضرت ہمارے پاس بھی تشریف لائیں، ادھر بھی لائیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ سب ایسی باتیں ہیں، اس دور میں نہ مناظر کی کوئی وقت ہے نہ خطیب کی وقت ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ خطیب کی وقت یہی ہوتی ہے اگر ایک تقریر پہ نہ آئے تو اس کی خیر نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو عارضی وقت ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے علمی استعداد اور لیاقت کا پیدا کرنا ضروری ہے، طالب علم میں علمی استعداد ہو، سمجھ آ رہی؟ وہ کسی کا محتاج نہ مستغنی ہو، اب خطیب بھی لوگوں کا محتاج ہوگا، کوئی بلائے گا تو اس کی تقریر لگنی ہے، مناظر بھی روزانہ تو مناظر نہیں نہ ہوتے بلکہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اب وہ آج کل فیس بک پہ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی آدمی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، خاص طور پہ یہ سرحد والے جو ہے نا کے پی کی والے، روزانہ ہی کسی کا کلپ کسی کے پیچھے ہے، میں تو سنتا بھی نہیں ہوں لیکن میں کہتا ہوں یہ فضول آدمی ہے، سمجھ آ رہی؟ کبھی کبھی چلو مناظرہ بھی اچھا ہوتا ہے، کوئی مباحثہ بھی اچھا ہوتا ہے، کوئی کلپ بھی کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے، اب یہ روزانہ دوسرے تیسرے دن اور پھر بد اخلاقی والے الفاظ، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ علم ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے عالم ہے، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، آپ آدمی آپ اپنا کام کریں، کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
میرا موقف ہے، میں اس کو واضح کر رہا ہوں، اچھے انداز سے واضح کروں. اب لازمی میں نے کسی کو چھیڑ نہیں ہے تو پھر میرا موقف واضح ہوگا. یہ تو شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے، نہ اس کے اندر ترقی ہے، یہ تو اپنے لیے رکاوٹیں پیدا کرنی ہے. جی چلے جی. باب الصلاۃ فی الکعبہ. صلاۃ فی الکعبہ. توجہ کریں، یہاں پہ 2-4 باتیں بھی ہیں، ان کو بھی سمجھنا تاکہ آئندہ حدیثیں سمجھ میں آ جائیں. ایک تو کعبہ میں نماز کا جواز کا مسئلہ ہے کہ کعبہ میں نماز جائز ہے کہ نہیں ہے، جیسے امام نے قائم کی ہے. تو یہ تو اتفاقی بات ہے ائمہ کے ہاں کہ کعبہ میں نماز جائز ہے سوائے ابن اعظم ظاہری کے. سمجھ آ رہی؟ وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ادبار فی القبلہ ہے، قبلہ پیچھے ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ جمہور کیا جائز ہے. پھر نفل فرض دونوں جائز ہیں یا صرف نفل جائز ہے؟ تو اس کے اندر پھر احناف شافعیہ کے یہاں دونوں جائز ہے، نفل بھی جائز ہے، فرض بھی جائز ہے. مالکی اور حنابلہ کے یہاں نفل جائز ہے، فرض جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ہی پڑھے ہیں، لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ محلے نماز ہے تو پھر وہ عام ہے، نفل بھی جائز ہے اور فرض بھی. شوافی کے ہاں پھر یہ ہے، تھوڑی تفصیل ہے. شوافی کہتے ہیں کہ اگر دروازے کی طرف منہ کر رہا ہے تو آگے کچھ نہ کچھ باڑ ہونی چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے، تاکہ وہ استقبال قبلے کعبہ کو ہی رہے. سمجھ آ رہی؟ چھت پہ ہے تو منڈیر ہونا چاہیے تاکہ استقبال کعبے کا ہی ہو. جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، سامنے کچھ ہو یا نہ ہو، چونکہ کعبہ صرف اس خاص دیوار کا نام نہیں ہے، کعبہ اس حدود کا نام ہے جو اس 4 دیواری کے اندر ہے کیا آسمان تک. لہذا منڈیر ہو یا نہ ہو، آگے کچھ ہو یا نہ ہو، اس کی نماز کیا ہے؟ جائز ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے صلاۃ فی الکعبہ کا. نبی علیہ السلام نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے، اتفاقی آگے ذکر آ رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی آپ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کعبہ میں کتنی دفعہ داخل ہوئے، کب داخل ہوئے. سمجھ آ رہی؟ تو اس میں ایک بات پہ تو اتفاق ہے کہ فتح مکہ پہ آپ داخل ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی؟ لیکن اس پہ بھی اتفاق ہے کہ کسی عمرے کے موقع پہ آپ داخل عمرۃ القضاء میں نہیں ہوئی، کیونکہ مشرکین کا غلبہ تھا. فتح مکہ حدیبیہ میں بھی نہیں داخل ہوئے، تو فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ داخل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، اس میں 2 رائے علماء کی. کچھ کہتے ہیں داخل ہوئے ہیں، ابن حبان وغیرہ کی رائے یہ ہے. نووی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ آپ داخل نہیں ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر. اور ابن حمام کی رائے یہ ہے کہ آپ 2 دفعہ داخل ہوئے حجۃ الوداع میں. ایک یوم النحر کے دن داخل ہوئے اور پھر نماز نہیں پڑھی، اور اگلے دن آپ داخل ہوئے ہیں پھر نماز بھی پڑھی. تو 2 دن داخل ہوئے، 2 دفعہ داخل ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر. آگے روایت آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، چونکہ اس میں وضاحت نہیں ہے کہ آپ نے کس موقع پہ داخل ہوئے ہیں، تو اس میں پھر وہ جو بات ہے میں ادھر بتاؤں گا کہ اگر وہ واقعہ لیا جائے فتح مکہ کا تو حضرت عائشہ اس وقت ساتھ نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ پھر لوگوں نے تعویل یہ کی کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے، وہاں سے آ کر کا مطلب مدینے آ کر. تو پھر یہ گفتگو ہوئی حضرت عائشہ سے. اور جو کہتے ہیں حجۃ الوداع میں داخل ہوئے، وہ کہتے ہیں دیکھو آپ واپس آئے وہاں سے حضرت عائشہ کے پاس، تو مراد حجۃ الوداع ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 2 قول ہیں. آپ نے وہاں پر یہ 2 باتیں ہو گئی ہیں. سمجھ آ رہی؟ صلاۃ فی الکعبہ کے حوالے سے کس طرح نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، اس طرح کی بھی 2 روایتیں آ رہی ہیں. یعنی آپ جب داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر تو آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ تو آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی ہے یا کہ نہیں پڑھی. تو اس میں 2 روایتیں ہیں، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ حضرت بلال کی روایت سے آپ کا نماز پڑھنا ثابت ہے، حضرت بلال کی روایت سے، یعنی یہ اس موقع پہ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت بلال سے ثابت ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے. اور فضل ابن عباس کی روایت سے اور حضرت اسامہ کی روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی.
تو آپ کے ساتھ اس وقت حضرت بلال بھی تھے، اسامہ بھی تھے، فضل تھے یا نہیں تھے اس میں مشکوک ہے، شک ہے. تو بلال کہتے ہیں پڑھی ہے، اسامہ کہتے ہیں نہیں پڑھی. تو ترجیح علماء نے بلال کی روایت کو دی رضی اللہ عنہ کہ آپ نے نماز فتح مکہ کے موقع پر اندر پڑھی. باقی وہاں پہ یہ ہے کہ کس جگہ پڑھی ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. جی چلیں جی. وفي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة حجبي وبلال فأغلقها عليه فمكث فيها. وقال عبد الله بن عمر فسألت بلال حين خرج ماذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثا أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة في المصلى. دیکھیں نبی السلام کعبہ میں داخل ہوئے اور اسامہ ابن زید، عثمان ابن طلحہ الحجبی اور حضرت بلال، یہ دو آدمی ہیں. ایک ہے عثمان ابن طلحہ الحجبی، ایک ہے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ. کتاب الحج آپ نے پڑھ لی ہے بخاری کا، اور تو کسی کا نہیں پڑھا. ایک ہے عثمان ابن طلحہ اور ایک ہے شیبہ ابن عثمان بن ابی طلحہ. یہ شیبہ اور عثمان یہ دونوں آپس میں چچا زاد ہیں. سلسلہ نسب اس طرح ہے، عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ اور شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ. تو ابو طلحہ کے یہ دونوں پوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. عثمان بن ابی طلحہ جو تھے یہ بیچارے لاولد تھے، اور آپ پھر یہ چابی آ گئی حضرت شیبہ کے پاس. شیبہ مسلمان ہے، شیبہ کے والد مسلمان نہیں ہیں. شیبہ کے پاس آ گئی اور آپ نے پھر یہ چابی انہی کے پاس رکھی. جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے ان سے کہا جاؤ چابی لے کر آؤ. یہ اپنی والدہ سلافہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا ابھی چابی نہیں دینی. تو انہوں نے زور دیا تو انہوں نے پھر چابی دے دی. پھر نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا یا آل ابی طلحہ، یہ چابیاں تمہارے اندر ہی ہمیشہ کے لیے رہیں گی. تو آج تک یہ چابیاں جو ہے نا تقریباً ان کے پاس ہیں. سمجھ آ رہی؟ غالباً 100 سے اوپر لوگ گزر چکے ہیں ان کی نسل کے جن کے پاس چابیاں موجود ہیں. فاغلق علیہ، آپ نے دروازے کو اپنے اوپر بند کر دیا اور اس کے اندر آپ ٹھہرے رہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے بلال سے پوچھا جب وہ نکلے کہ نبی علیہ السلام نے اندر کیا کیا ہے. تو حضرت بلال نے کہا آپ نے 1 ستون بائیں کیا، 2 ستون دائیں کیے اور 3 ستون آپ کے پیچھے تھے، اور بیت اللہ اس دن 6 ستونوں پر تھا. پھر آپ نے نماز پڑھی. فرض کریے بیت اللہ 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے قبلہ یعنی دروازے کی طرف، تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دروازے کے سامنے جا کے آپ نے نماز پڑھی. تو 2 ستون اس طرف تھے، 1 اس طرف تھا. اب یہاں پہ یہ جو روایت ہے اس کا مدار امام مالک کے اوپر ہے. سمجھ آ رہی؟ روایت کا مدار امام مالک پر ہے. مالک کے آگے مختلف شاگرد ہیں. کوئی کہتا ہے عمودن ان یمینی و عمودن ان یساری، ایک دائیں ایک. کوئی کہتا ہے 2 ستون دائیں 1 بائیں. کوئی کہتا ہے 2 بائیں 1 دائیں. سمجھ آ رہی؟ تو جہاں پہ 2 دائیں 1 بائیں ہیں یا 1 دائیں 1 بائیں ہیں، ان کو آپس میں قریب قریب ہی ہے. چونکہ 2 دائیں تھے تو 2 میں سے 1 کو انہوں نے کیا کر لیا، لے لیا. تو 1 دائیں 1 بائیں یہ بھی ٹھیک ہے. 2 دائیں 1 بائیں یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں نا. نہیں سمجھ آ رہی؟ بھی دیکھو نا 2 دائیں ہوں تو 2 میں 1 بھی ہے کہ نہیں دائیں، تو 1 دائیں 1 بائیں یا 2 دائیں 1 بائیں یہ آپس میں قریب قریب ہے. سمجھ آ رہی؟ پیچھے مسئلہ رہ گیا ان 2 روایتوں کا. ایک کے اندر ہے کہ 2 دائیں 1 بائیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری میں کیا ہے 2 بائیں 1 دائیں، ان کا آپس میں تعارض ہے. تو ترجیح یہ دی گئی ہے کہ یہ جو روایت ہے نا جس کے اندر 2 دائیں 1 بائیں ہیں، یہ کانبی وغیرہ کی روایت، یہ روایت راجح ہے. مسلم کی جو روایت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے مطابق موجود نہیں ہے. لہذا یہی تھا کہ آپ یمان کیا کہتے ہیں اس کو، یمانیین کی طرف، سمجھ آ رہی، رکن یمانی کی طرف ہو کر آپ نے 2 ستونوں کو دائیں کیا، 1 کو بائیں کیا. وہاں پہ آ کے آپ نے کیا کی، نماز پڑھی. جی چلیں.
وبه قال اور اس وقت آج کل کہتے ہیں بیت اللہ جو ہے نا وہ 3 ستونوں پر قائم ہے، پھر آپ نے نماز پڑھی. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق الازرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا لم يذكر السواري ثم قال ثم صلى بينه وبين القبلة 3 أزرع. سواری ستونوں کا ذکر نہیں کیا. پھر اس روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے اور قبلہ کے درمیان 3 گز چھوڑ کے آپ نے کیا کی؟ نماز پڑھی. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث القانبي قال ونسيت ان اساله كم صلى. ابن عمر کہتے ہیں مجھے بھول گیا کہ میں پوچھ لوں. یہ تو پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، یہ نہیں پوچھ سکا کتنی پڑھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جو علم کے متلاشی ہوتے ہیں وہ علم کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ساتھ نہیں جا سکے لیکن معلومات کر رہے ہیں. تو طالب علم بھی وہ کامیاب ہے جو علم کے پیچھے لگا رہے، فضولیات کے پیچھے نہیں کہ 2-4 چیزیں بس مسئلے یاد کر لے غیر مقلدوں کی طرح. وہ علمی اس کے اندر ذوق ہونا چاہیے، ہر چیز کی تحقیق ہونی چاہیے اس کو، وہ اس کے پیچھے لگا رہے اور وہی کامیاب ہے. امام ابو داؤد کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آج کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے بیر بزا کی تحقیق کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی کیا صورتحال ہے؟ ابن عمر کو دیکھیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ نے اندر کیا کیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صحابہ حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں کیسے رہتے تھے. سمجھ آ رہے؟ اور اگر بندہ سوئے ہی رہے اٹھے ہی نہیں، سمجھ آ رہی کہ گھر جائے آئے ہی نہیں، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ دور حدیث پڑھ لیے تو اب کہ لو جی میرا تو علم پورا ہو گیا، اب تو میں فارغ ہو گیا ہوں، تو میں فارغ ہی ہو گیا ہوں، ہر چیز سے عقل سے بھی فارغ ہو گیا ہوں. تو وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم سمجھے اور علم کی جستجو میں لگا رہے، مسلسل اپنا اوڑھنا بچھونا علم کو بنائے، وہ کامیاب ہے. سمجھ آ رہی؟ خود اپنے اندر اتنی استعداد ہو، ملکہ ہونا چاہیے کہ لوگ خود کہیں کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، نہ اس کے کہ یہ لوگوں کے پیچھے لگا رہے یار وہ جگہ خالی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یار جمعہ تو میں بھی صحیح پڑھا لیتا ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وبه قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبه قال صلى ركعتين 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، ٹھیک ہو گئی. قال حدثنا محمد عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن الحاج حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة جب مکہ آئے جی انکار کیا بیت اللہ میں داخل ہو اور اس میں بت پڑے ہوئے تھے، امر بها واخرج نکال دیا گیا ان کو. قال اخرج سورۃ ابراہیم و اسماعیل و فی ایدیہما الالزام. ازلام، ازلام ظلم کی جمع ہے. وہ قدح اور تیر جو تھے بغیر پروں کے قسمت طلب کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں انہوں نے دیے ہوئے تھے. اب اشارہ تھا کہ یہ بھی تیر نکالا کرتے تھے اور نیک فالی کرتے تھے. اور ان کے یہاں یہ تھا کہ کوئی آدمی سفر پہ جاتا تو جاتا جو ان کا دربان ہوتا اس کو کہتے ہیں بھی یہ ازلام نکالیں جی. اب وہ تیر تھے مختلف، جن میں ایک میں لکھا تھا افعل، ایک میں لا تفعل. اب وہ تیر نکالتا افعل جی ٹھیک کرو، لا تفعل نہ کرو، خالی ہوتا دوبارہ نکالو. تو غلط سا کام تھا. سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز تھی. جی چلیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلهم اللہ واللہ لقد علم ما استسقى ما بها قط. قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه. اب وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے مشرکین کو کہ ان دونوں نے کبھی قسمت طلب نہیں کی. پھر بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے تکبیر کی اس کے اطراف میں اور اس کے کونوں میں، پھر نکلے اور نماز نہیں پڑھی اس میں. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلے. وبه قال حدثنا القعنبي وحدثنا عبد العزيز عن القمة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت. تو یہ دیکھیں توجہ کریں، 2 لوگ ہیں. حضرت ابن عباس جو ہیں یہ منکر ہیں. سمجھ آ رہی؟
یہ نماز وغیرہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے بیت اللہ میں، اور دیگر جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے کے قائل ہیں، جمہور قائل ہیں، جیسے آپ کو بتا دیا۔ اصحاب ظواہر منکر ہیں، اور حضرت ابن عباس کی طرف بھی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ نفی آ رہی ہے کہ انہوں نے نہیں نماز پڑھی، ممکن ہے کہ ابتدا کی بات انہوں نے کی کہ اس وقت نہیں پڑھی، بہرحال آپ نے نماز پڑھی ہے فتح مکہ کے موقع پہ، یہ پیچھے آئی ہے نا روایت، سمجھ آ رہی؟ یہ اس موقع کی بات ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ تو دوسرا یہ سمجھیں کہ بیت اللہ میں دخول، سمجھ آ رہی، یہ بھی عبادت یعنی ایک مستحب عمل ہے کہ نہیں ہے؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، سمجھ آ رہی؟ اس پہ تو اتفاق ہے کہ یہ مناسک حج میں سے نہیں ہے۔ امام بخاری نے باب بیان کیا باب من لم يدخل الکعبہ، تو مطلب مناسک حج سے تو نہیں ہے کہ ایک آدمی نہیں گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی گیا تو یہ اچھا کام ہے۔ نبی علیہ السلام جو ہے آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نے برا محسوس کیا بعد میں کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، یہ مشرکین کی رعایت تھی، جیسے آپ نے رعایت کی کہ وہ حتیم کو نہیں داخل کیا کہ مشرکین کہیں گے لو جی یہ تو اللہ کا گھر گرار ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ان کی رعایت کی وجہ سے، کہ بھئی کیا رعایت تھی؟ یہی تھی کہ بعد میں ہر آدمی کہے گا میں نے بھی اندر جانا ہے، تو پھر لوگ اسی میں رہیں گے کہ کون اندر جا رہا ہے اور کون باہر آ رہا ہے۔ اب حتیم بیت اللہ کا حصہ ہی ہے، اب وہ سمجھے کہ کوئی اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اتنا مجمع وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، آ جا بھی رہا اندر، لیکن نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک سمجھے کہ تطبیق ہے، یعنی وہاں پہ اس طرح رش نہیں بنتا کہ جس کی وجہ سے لوگ کوئی نہ آ سکے نہ جا سکے یا لڑائی ہو، اس طرح کا چکر نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا قال نبي حدثنا عبد العزيز بن القمة عن أمه عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه، مجھے یہ پسند تھا میں بیت اللہ میں جاؤں نماز پڑھوں۔ جی، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر حتیم میں داخل کیا، صلي في الحجر اس میں نماز پڑھو۔ أردت دخول البيت جی فإنما هو قطعة من البيت فإن قومي اختصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت۔ ہجر میں پڑھ لو نماز حتیم میں جب تو ارادہ کرتے بیت اللہ میں، کیونکہ یہ بھی بیت اللہ کا ٹکڑا ہی ہے نا، تیری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تھا تو انہوں نے بیت اللہ سے نکال دیا تھا، تو یہ بھی الحمدللہ ایک سمجھے اعزاز ہی آج کہ گویا کہ حتیم میں جانا بیت اللہ میں جانا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن اسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ان کے پاس سے نکلے، جی وهو مسرع خوش تھے، جی، فرجع علي وهو كئيب، پھر آپ غمگین تھے جب واپس ہوئے۔ فقال اني دخلت الكعبة ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما دخلتها اني اخاف ان اقول ما شققت على امتي۔ میں کعبہ میں داخل ہو گیا، اگر مجھے اب بعد میں جو پتہ چلا پہلے پتہ چل جاتا تو میں اس میں داخل نہ ہوتا، مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنی امت کو مشقت میں ڈال دیا، وہی کہ ہر آدمی کہے گا میں اندر چلا جاؤں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا ابن صالح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي حدثنا یہ منصور حجبی ہیں، جی حدثني خالي عن امي جی، یہ کہتے ہیں مجھے میرے خالو یعنی مصافے نے بیان کیا میری والدہ سے نقل کرتے ہوئے۔ جی چلیں۔ سمعت الاسلمية تقول قلت لعثمان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك قال اني نسيت ان امرك ان تخمر القرنين فانه ليس ينبغي ان يكون في البيت شيء يشغل المصلي قال ابن صالح خالد وصالح بن شيبة۔ میں نے عثمان سے کہا، اسلمیہ کہتی ہیں کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا حین دا کا جب بلایا تھا، تو اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھول گیا کہ میں آپ کو حکم دوں کہ آپ یہ دو سینگوں کے اوپر پردہ ڈالیں، کیونکہ نہیں مناسب یہ کہ بیت اللہ میں کوئی چیز ہو جو مصلی کو مشغول کر دے، اور یہ دو سینگ جو وہ قربانی والے تھے اسماعیل علیہ السلام ذبیحہ کے، تو وہ بطور تبرک کے یا یادگار کے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کے اوپر پردہ ڈالا۔ حجاج نے جب حملہ کیا بیت اللہ پہ یزید کے دور میں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ جل گئے، سمجھ آ رہے، بار آگے پیچھے ہو گئے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ ابن سرک کہتے ہیں کہ خالی جو ہے نا، اس سے مراد مصاف ابن
شیبہ ہیں، مصاف ابن شیبہ ہیں۔ تو یہ مصاف ابن شیبہ جو ہیں یہ ہیں خالو منصور کیا ہے؟ مصاف ابن شیبہ۔ تو مصاف ابن شیبہ ہوئے تو یہ تو پھر بھتیجے بن گئے کس کے؟ ان کی والدہ کے ماموں تو نہ بنے نا۔ اور منصور کے ماموں تو وہ ہوتا ہے جو ماں کا حقیقی بھائی ہو، حالانکہ حقیقی بھائی تو نہیں ہے مصافے، بلکہ یہ تو اس کا کیا بن رہا ہے؟ بھتیجا بن رہا ہے نا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ دیکھو نا، یہ کہہ رہا ہے مجھے میرے خال نے بیان کیا میری ماں سے نقل کرتے ہوئے، تو خال سے مراد کون ہے؟ مصافے ہیں، اور مصاف شیبہ کا کیا ہے؟ بھتیجا۔ مصاف شیبہ کا بھتیجا ہے، تو جب یہ بھتیجا ہے تو ماموں تو نہ بنا نا، ماموں تو تب بنتا جب یہ اس کی ماں کا بھائی ہوتا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ مجازن گویا کہ اس کو خال کہا گیا۔ جی چلیں۔ کعبہ کے اندر اس وقت خزانہ پڑا ہوا تھا، سرنگ کی مانند کوئی جگہ تھی، وہ پرانے زمانوں میں ایسے ہوتا تھا، سرنگ ٹائپ جگہ ہوتی تھی چھپانے کے لیے خزانہ، وہ گڑھا کھود دیتے تھے، تو جو لوگ کعبہ کے اوپر چڑھاوے چڑھتے تھے تو اس کو اس گڑھے میں ڈال دیتے تھے، دربان جو تھے، ضرورت کے وقت بیت اللہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت عمر نے سوچا کہ کیوں نہ یہ مال لوگوں میں تقسیم کیا جائے، تو آگے سے عثمان نے منع کر دیا، شیبہ نے، شیبہ بن عثمان نے، کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو آپ نے بھی نہیں کرنا۔ چنانچہ حضرت عمر نے پھر ایسے نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني وعن واصل بن الحدوي عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال قال عمر بن الخطاب في مقعدك الذي انت فيه۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت عمر بیٹھ گئے تیرے اس جگہ میں جہاں تو بیٹھا ہوا ہے، شیبہ کہہ رہے ہیں جی۔ فقال لا اخرج حتى اقسم مال، میں نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ میں کعبہ کا مدفون مال تقسیم کر دوں۔ شیبہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے۔ حضرت میں نے کہا میں ضرور کروں گا۔ تو نہیں کر سکتا۔ لما؟ جی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا ہے اس کی جگہ کو، مال کی جگہ نبی علیہ السلام کو بھی پتہ تھی، حضرت عمر کو بھی پتہ تھی، وہ زیادہ محتاج سے آپ سے مال کی طرف، انہوں نے حرکت نہیں دی اس کو، تو آپ کیوں اس کو چھیڑ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو کے چلے گئے۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت عمر نے کہا بالکل، نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر اس لائق ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے۔ سمجھ آ رہی؟ اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت میں جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا نا، نعوذ باللہ قیامت قائم ہوگی، سمجھ آ رہی؟ اس وقت اس کا جو اندر مال ہے اس کو چرانے کے لیے کوئی حبشی آدمی اندر جائے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ یہ میں مال نکالوں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کعبہ کے اندر کچھ مال بہت ہی زیادہ ہے، سمجھ آ رہی؟ واللہ عالم وہ کیا چیز ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کس مقدار میں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال واللہ عالم مجہول چیز ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا بھی ہوتا بھی معزز ہوگا۔ جی چلیں۔ قال حدثنا حامد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الحارث بن محمد بن عبد الله بن انصار الطائفي عن ابي عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال لما اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لیا ایک وادی یا پہاڑ کا نام ہے، جب آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ لیا سے آئے نا، یہ حنین سے جب آپ طائف کی طرف جا رہے تھے نا، یہ اس وقت کی بات ہے جی۔ بیری کے پاس ہم جب پہنچے، قرن اسود یہ بھی پہاڑ کا نام ہے، قرن اسود کی طرف میں آپ کھڑے ہوئے اس بیری کے مقابل ہو کر جی۔ آپ نے اپنی آنکھ کے ذریعے نخم نامی جگہ کو اپنے سامنے کیا جی۔ راوی نے ایک مرتبہ وادیہو یہ لفظ ذکر کیا، نخبہ کی وادی کے سامنے ہوئے جی، اور کھڑے ہوئے، لوگ بھی کھڑے ہو گئے جی۔ آپ نے فرمایا وج کا شکار اور اس کے جو درخت وغیرہ ہیں یہ حرام ہے، معظم اللہ کے لیے۔ راوی کہتا ہے یہ طائف میں جانے سے پہلے کی اور ثقیف کے محاصرہ سے پہلے کی یہ بات ہے،
سمجھ آ رہی؟ اب یہ جو جگہ جہاں کا آپ نے شکار کو منع کیا، آیا اس کا حکم حرم کے شکار جیسا ہے چونکہ حرم سے باہر جگہ ہے نا، یا اس سے الگ اس کا حکم ہے؟ شوافی کی رائے یہ ہے کہ اس کا حکم حرم جیسے ہی ہے کہ اس کے شکار کو نہیں چھیڑنا، درخت کو نہیں کاٹنا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے کاٹنے میں جزا نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، کاٹنا گویا کہ منع ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ مقصد یوں کہہ لے اس موقع کے اعتبار سے اس کی عظمت کا اظہار تھا، سمجھ آ رہی؟ اور یا یہ ہے کہ اگر یہ تھا بھی صحیح لیکن چونکہ روایت ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جائے، ظاہری بات ہے کہ عظمت دینی ہے ایک جگہ کو، تو اس لحاظ سے